Assalamu alaikum. My name is Aisha, Saida Aisha Shah. I am fine. I hope you also fine. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے صورتحال ہر جگہ سیم ہے، سب کو گھر پہ رہنا پڑ رہا ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو سندھی اور اردو کی کلاسز آپ کی لوں گی، تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو آج ہم کلاس 8 کا نیا کام کروانے جا رہے ہیں۔ چیپٹر ہمارا وہی ہے، نظم ہے ہماری مل کر رہو، جس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں پچھلی ویڈیو میں۔ تو آئے ہم نیکسٹ کام کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلا جو ورک تھا اس میں ہم نے ریڈنگ کی تھی، مشکل الفاظ کے انڈر لائن کر کے ان کو کیا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے الفاظ معنی کیے تھے اور پھر ایک سوال کیا تھا، بنو کرو جاؤ رہو لڑو، ان میں سے کون سے الفاظ ردیف کے طور پر آئے ہیں؟ بنو جواب تھا، بنو کرو رہو یہ الفاظ ردیف کے طور پر آئے ہیں۔ آج ہم نے اس سے اگلا سوال کرنا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے کا کیا مطلب ہے؟ جی، تو جواب لکھنا سٹارٹ کر رہے ہیں، لکھ دیا ہے، دیکھیں۔ پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے کا کیا مطلب ہے؟ سوری غلطی ہو گئی تھی، جواب ہے اللہ تعالیٰ صاحب ایمان اور متقی لوگوں پر ناز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 3 تھا۔ سوال نمبر 4 کیا ہے؟ سوال نمبر 4 ہے سب مسلمان کن باتوں کی وجہ سے ایک ہیں؟ سب مسلمان کن باتوں کی وجہ سے ایک ہیں؟ اچھا، آپ نے کاپی میں جو ہے نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے۔ سائڈز میں آپ نے بلو کلر سے جو آپ کو ہدایت دی گئی ہیں اسی کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ بلو کلر سے آپ نے مارجن ڈرا کرنی ہے اپنی سائڈز میں، اور آپ کے چیپٹر کا نام جو ہے بلو کلر سے ہی لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جواب ہے جواب ہے اس کا اللہ کو ایک ماننے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے اور آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی چاروں الہامی کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ سے تمام مسلمان ایک ہیں۔ اللہ کو ایک ماننے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے، آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی چاروں الہامی کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ سے تمام مسلمان ایک ہیں۔ یہ کیا تھا؟ سوال نمبر 4۔ ہمارے سوالات کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اب اشعار کی تشریح کی طرف آنا ہے۔ اشعار کی تشریح کی طرف آنا ہے جی۔ اس میں آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے اشعار کی تشریح کی، ٹھیک ہے، اس کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے بلو کلر سے یا بلیک یا بلو مارکر سے آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ شعر ہے کہ ایک ہے ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، ایک ہے ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول۔ اب اس کے بعد آپ نے حوالہ نظم کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے۔ یہ بھی بلیک یا بلو پین سے کر کے آپ نے کلر سے، ٹھیک ہے، وہ مارکر سے
یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم مل کر رہو سے لیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح کا بھی اس طرح سے آپ نے انڈر لائن کرنا ہے ہیڈنگ ڈال کے۔ اس شعر میں اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر مسلمان کے بنیادی عقائد کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رنجشیں پال کر تفرقے میں بٹنے کے بجائے محبت اور ایک دوسرے کے مابین بھائی چارے کے جذبات کو فروغ دیں اور ایک ہو جائیں۔ تو یہ اس کی تشریح ہو گئی پہلے شعر کی، ایک شعر کی۔ دیکھیں جیسے کہ یہ شعر ہے کہ ایک ہے ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول۔ اب دیکھیں اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، تو ہمیں جب ہمارا اللہ اور رسول ایک ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ تمام جو لڑائیاں ہیں، جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن پاک کو نازل کر کے دین کو جب مکمل کر دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی جب تلقین کی ہے، تو اس کے مطابق ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہمارے سب سے بڑی جو بھائی چارے کی جو مثال تھی وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین تھے وہ جب مدینہ پہنچے تو تمام جو انصار وہاں کے رہنے والے تھے ان لوگوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو کھلے دل سے قبول کیا اور ان کو اپنی جائیدادوں میں سے بہت سارا حصہ دیا، اپنے گھر دیے، اپنی جائیداد، مال و اسباب دیے، یعنی کہ ان کی ہر طرح سے مدد کی، ان کو اسٹیبلش کیا، اور ان کی ہر طرح سے کیوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نبی کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر، اس دین اسلام کو جو انیشیل اسٹیج تھی دین اسلام کی، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پھیلا تھا اور پھیلتا چلا گیا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، تو وہ بھائی چارہ ایسا ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں آج تک نہیں ملتی، اس بھائی چارے کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور جو احکامات انہوں نے ہم پر نازل فرمائے ہیں ہم اس کے مطابق چلیں، تاکہ ہمیں دیکھ کر ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ تو آتے ہم اگلے شعر کی طرف۔ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ تو اس شعر کی جو تشریح ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اس شعر میں شاعر مسلمانوں کو غیرت ایمانی پر زور دیتے ہوئے ان کے آباء و اجداد کی یاد دلا رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد ہی تھے جنہوں نے اپنے ایمان کے جذبے سے فتح کے جھنڈے کہہ رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد ہی تھے جنہوں نے اپنے ایمان کے جذبے سے فتح کے جھنڈے گاڑے، تم ہی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دل میں قوت ایمانی کی ایسی شمع روشن کرو کہ فرش و عرش دونوں جگہ تمہاری شہرت ہو اور خدائی بھی تم پر ناز کرے۔ اب دیکھیں دین اسلام ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر نازل ہوا۔ کتاب جو تھی ہماری، جو قرآن پاک، الہامی جو پاک کتاب ہے قرآن پاک، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس سے پہلے جو توریت، زبور، انجیل جو تھی وہ دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی۔ لیکن جب قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کتاب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی پر آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جو نبی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تک مکمل کر دیا، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، یہ آخری دین ہے اور مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب دین مکمل ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ ہی اور کوئی دین آئے گا۔ جو قرآن پاک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس پر تمام زندگی گزارنے کے لائے عمل اس میں ہیں، اس کتاب میں ہیں، قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی اگر تم جو ہو کوئی دین میں کوئی کیا کہتے ہیں ایڈیٹنگ، مطلب زیادہ کچھ شامل کر دو، یا اپنی طرف سے کوئی نعوذ باللہ آیتیں گڑھ لو، تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہو گیا، وہ تو شرک ہے، مشرک ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک ہمارے نبی پر نازل کیا، جو تعلیمات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، انہی کے مطابق ہمارے بڑوں نے، ہمارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں، وہ اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کی وجہ سے اپنے ان بزرگوں کے ذریعے، سب سے پہلے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جیسا تو کوئی دنیا میں کوئی عظیم انسان نہیں ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم، عنایات، نوازشیں ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی بھی حکم اللہ کے حکم کے بغیر بندوں تک نہیں پہنچایا، انہوں نے ہر وہ بات ہمیں بتائی جو اللہ نے ان سے کہی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ، اور دیکھیں دنیا اور آخرت تبھی سنور سکتے ہیں کہ جب ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں اور سنت کے مطابق زندگی کو گزاریں، اور اپنی زندگی کو ایمان کے مطابق گزارنے پر اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو دین اسلام کے عین اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ تو یہ تشریح تھی، یہ آپ نے کاپی میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوالات میں نے آپ کو جو کروائے، اس کے بعد کچھ بک ورک ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ آپ نے بک پہ ہی کرنا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ آپ کا یہ جو مل کے رہو صفحہ نمبر 61، یعنی کہ 61 کے بعد 62 صفحے پہ ہے کام، شاید آپ یہ کر چکے ہوں گے، اگر نہیں کیا تو یہ آپ کر لیجئے گا۔ درست اور غلط پر نشان لگانے، ہم سب ایک ہو جائیں تو ہو جائیں گے سونے کی طرح، چاندی کی طرح، ہیرے کی طرح یا فولاد کی طرح۔ یہ تمام آپ نے جو صحیح غلط ہیں، جو صحیح ہے اس پہ ٹک لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کل کتنے ہیں؟ 1 2 3 4، یہ 4 ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کلاس 8 یہ ہماری ایکسرسائز ہے جو کہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، وہ ہے اس نظم کا مرکزی خیال، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں میں نے آپ کو سمجھایا اس چیپٹر کو، جو پہلی ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو نظم پڑھ کے سنائی، اس کے بعد آپ کو اس کے بارے میں تشریح اس کی بتائی، ٹھیک ہے۔ اس کو سنیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سوالات کو دیکھیں، سوالات کو سمجھیں، اشعار جو تشریح میں نے کی ہے اس کو دیکھیں، اس کے بعد ان تمام چیزوں کو کمپائل کریں۔ کمپائل کرنے کے بعد آپ اس نظم کا مرکزی خیال بنا سکتے ہیں خود سے۔ آپ دیکھیں آپ کی کلاس بڑی ہے تو
تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا مرکزی خیال بنا دیں گے، جسے سینٹرل آئیڈیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس نظم کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے، اس تمام جو نظم ہے اس کی میننگ کیا ہے، وہ آپ نے اس نظم میں تھوڑا سے دو پیراگراف کی صورت میں آپ نے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، جو بھی ویڈیو میں آپ کو مطلب جو بھی کام آپ کو بتا رہی ہوں، جو بھی بات آپ جو ہے آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس وقت نوٹ ڈاؤن کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹس کر سکتے ہیں تو بالکل شیور آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے، اس پر آپ کا کوئی نہیں ہے باقاعدہ طور پہ کوئی چینل، تو آپ جو ہے آپ پھر ایسا کریں، اسکول میں آپ وہ پہنچا دیں، انشاءاللہ میں آپ کی وہ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی پرابلم ہے اس کو سولو کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ جو بھی کام آپ کو سمجھنا ہے، ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ، سمجھ نہ آنے والا تو ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہیں اس کا مرکزی خیال، ٹھیک ہے، آپ بنا کے لے آئیے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو پھر اس کا انتظار کریں آپ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور یہ کہ کرونا وائرس سے احتیاط کیجیے گا، اپنے باہر نکلیں تو ماسک ضرور پہنیں، ہاتھوں کو اچھی طریقے سے صاف رکھیں، اپنے بڑوں کا کہنا مانیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔